بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تراویح میں از شروع تا آخر کلام پاک سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم اور مہربانی سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائیں، نجات کا ذریعہ بنائیں۔ واقعتاً کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مغرب ہی سے عجیب قسم کی کیفیت اور عجیب حالت کہ رمضان آیا کیوں، گیا کیوں، جا کیوں رہا ہے، اور خدا جانے پھر اگلی تراویح ملے نہ ملے، کلام پاک ملے نہ ملے۔ اور یہ اللہ کا مہمان جو آیا، یہ تو طے ہے کہ ہم نے اسے خوش نہیں کیا، اور طے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کہیں رب کے پاس شکایت یہ کر دے تو ہم نہ زمین کے رہیں گے نہ آسمان کے رہیں گے۔ اس لیے بڑی لجاجت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ہم اس کو رخصت کرتے ہیں۔ مہمان کو جب آنکھوں کے آنسوں کے نذرانے کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے تو برسوں مہمان اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں محبت جانگزین ہو جاتی ہے۔ جس کا دل پگھلا نہیں اس مہمان کی رخصتی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے کلام پاک کی تفسیر آپ فرما رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں پردہ فرمائے، اب قیامت تک نبی کا بیان قرآن کرے گا۔ نبی کی سیرت قرآن ہے، نبی کی صورت قرآن ہے، نبی کا جلوہ قرآن ہے، نبی کا جمال قرآن ہے، نبی کا کمال قرآن ہے۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 29 دنوں کے لیے ہمارے در تشریف لائے تھے، اور وہ جائے واپس۔ اگر کسی کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں، مجھے تو کوئی کیمرہ اور ڈسپلے تو لگا ہوا نہیں تھا صاحب، لیکن یہ کہ اگر کسی کا دل پگھلا نہیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہیں آیا، کسی بڑے ہارٹ اسپیشلٹسٹ کے پاس، ولی کامل کے پاس اور بزرگ کے پاس اپنے ہارٹ کی سرجری، اوپن ہارٹ سرجری کرائے کہ کم وقت ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے، بلکہ کہا کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ میرا علم مجھے ہے، آپ کا علم آپ کو ہے، اور جو مائیں اور بہنیں خواتین آئی ہیں ان کا علم ان کو ہے۔ یہاں کلام پاک کے مہمان کی رخصتی پر اگر دل پسیجا نہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں آئے، ان کو خدا جانے کن کن موقعوں پر خدا بلائے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کی یاد میں، اور اس میں اگر کوئی ریاکاری اور دکھاوا، تصنع، بناوٹ، یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف
اور اللہ کے ڈر سے آنکھوں کا آنسو کا نکلنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَكُوا، اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی آواز میں اپنی آواز رونے کی ملا لو، آنکھوں کو نچوڑو۔ اور تو جب حدیث کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دلوں کی حالت کا پتہ ہے تو حدیث میں آتا ہے جس جگہ پر آنکھ کے آنسو کا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی لیے ان آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو خدا کی قسم کوہ نور کے ہیروں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ یہ قطرے آپ ہاتھوں میں لیں، اپنے جسم کو ملیں، گردن کو ملیں، اس لیے کہ یہ گردن جہنم سے آزاد ہوگی تو سارا جسم آزاد ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دھڑ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے اور منہ اٹھا کر جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی گردن ہی اصل ہے انسان کی، فک و رفع، گردن کو آزاد کرنا کہا گیا ہے۔ تو خاص طور سے گردن پر یہ آنسوں کے قطرے ملے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے ظالموں، اللہ کا قرآن سن کر اور اس کی رخصتی پر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، دل پسیجتا نہیں، پتھر کا جگر پھٹ جاتا ہے۔ آپ ہل اسٹیشن گئے ہوں گے، پتھر کے بیچ میں سے پانی کہاں سے آتا ہے؟ پتھر اگر اوپر جمع ہوا ہے پانی تو وہ کتنی دیر پانی بہائے گا؟ تو قرآن نے کہا یہ اللہ کے خوف سے اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ جا رہے ہوں گے، بہت بڑا بنڈا اور پتھر درمیان میں آ کر راستے میں رکاوٹ بن گیا، ٹرین کی پٹری پر گر گیا اور حادثہ ہو گیا، کہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ۔ یہ اپنے آپ گرا نہیں، اللہ کے ڈر سے یہ گر گیا ہے۔ یہ تو آج پتا نہیں چلے گا صاحب، بیوی میں مشغول ہیں، بچوں میں مشغول ہیں، کل گھاٹی لگے گی کفن کی اور خبر کے اندر ڈالا جائے گا اور منہا خلقناکم کے ڈھیلے دیے جائیں گے، تب پتا چلے گا اللہ کے قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے، تب پتا چلے گا رمضان کا رحمت کا عشرہ کس کو کہتے ہیں، مغفرت کا عشرہ کس کو کہتے ہیں، سحری کس کو کہتے ہیں، افطاری کس کو کہتے ہیں، اور یہ دینی مجالس ذکر کے حلقے کس کو کہتے ہیں، اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ آج نہیں پتا چلے گا، قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا۔ ارے کچھ تو بات ہوگی۔ صحابہ کرام تمام کے تمام بخشائے ہیں اور قرآن نے ان کو سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دو طرف سے ایگریمنٹ ہے، محبت صرف ایک ہی طرف کی ہو کہ لڑکی جا رہی ہے اور آدمی سوچے کہ صاحب میں اس سے راضی ہوں شادی کرنے کے لیے، شادی نہیں ہوتی، ایجاب اور قبول، یہاں سے ایجاب جائے وہاں سے قبول آئے تب شادی ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں شادیاں لڑکوں کی ہو چکی ہوں گی کہ جس لڑکی کو دیکھا میں نے قبول کیا اور لڑکی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایجاب اور صحابہ کرام کا ایگریمنٹ ایسا تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پہلے ان سے راضی ہو چکا ہے اور پھر یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ راضی ہوا تبھی تو ان کو مقام صحابیت سے مالا مال کیا، صحابی بنایا۔ اور صحابہ میں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو موت سے پہلے جنت کی سند دی گئی، ان کے اندر 4 خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب سے کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد سب سے اونچی ہستیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی، نبوت اور رسالت کے بعد سب سے حیت مقام صدیقیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو باقی رکھا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی سے گزرے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ان کا مقام کیا اور آخرت کا خوف کیا ہے، آخرت کا ڈر کیا ہے؟ ایک جھلک دیکھیے گا. یہودیوں کی بستی سے گزرے، یہودی لوگوں کا کچھ اجتماع تھا. ایک آدمی یہودی بکواس کر رہا تھا کہ ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج قرآن جلانے کی بات، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے کی بات، مسلم نوجوانوں کو قید و بند کے اندر ڈالنے کی بات، قتل کی بات، نو بیاہتا عورتوں کی عزت و آبرو مادر ذات برہنہ کر کر بھگا کر درندوں کی طرح لوٹنے کی بات کان میں کیوں نہیں رہتی؟ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. چھوڑو جی فلسطین نا، ہندوستان میں کہتے ہیں ہمیں ہندوستان والے کتنے کے بہتر ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں فلسطین والوں کی لڑائی اپنی جائیداد کے لیے، اپنے مکان کے لیے. بیت المقدس میں تیرا حصہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تیرا ایمان نہیں ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ان سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. چھوڑو جی ان کا کیا کہ اسرائیل کا قصہ، افغانستان ان کا قصہ. غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بغداد کہاں اور سندھ کہاں، پتا چلا ایک مسلم بچی کے دوپٹے کے ساتھ کسی کافر نے کھیلا ہے اور اس کی بے حرمتی کی ہے، بے عزتی کی ہے. یہ نہیں کہ مظفر نگر کی مسجد کے احاطے میں کپڑے اتار کر جیسے ماں کے پیٹ سے بچی لنگی پیدا ہوتی ہے، ایک تاگا جسم پر نہیں. سہارا والوں نے رپورٹر جب گئے ان بچیوں کے پاس اور کہا کہ قوم کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں آپ، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، رو رو کر ہچکیاں بند ہو گئی کہ آپ آئے کیوں ہمارے پاس؟ اس وقت کیا کر رہی تھی قوم جب ہمیں مادر ذات برہنہ کر کر ڈانس کروایا گیا؟ گلی کے اندر ایک کتیا کے پاس ایک کتا جاتا ہے، دوسرے کتے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک فیمیل سورنی کے پاس ایک خنزیر جاتا ہے، دوسرے سور راستہ چھوڑ دیتے ہیں. مادر ذات برہنہ کر کر اللہ کے گھر کے احاطے میں گھمایا گیا، نچوایا گیا اور 10 درندوں نے، حیوانوں نے، سوروں نے ہماری عزت کو لوٹا. کیا انٹرویو لوگے؟ یہ چہرے باپ کو دکھانے کے لائق نہیں، یہ چہرے بیوی بن کر خامن کو دکھانے کے لائق نہیں. میں ان چہروں کے ساتھ کیسے آقا کا سامنا میدان محشر میں کروں گے؟ داغدار ہو چکے ہیں چہرے، کچھ بھی حص نہیں. غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. کتا بنا ہوا ہے دنیا کا، میں کھاؤں، میں پیوں، میں زندہ رہوں. سامنے والا اجڑ کر جائے، اس کی جھوپڑی کو جلاؤ، میرے گھر کے اندر روشنی آئے، اس کا پیٹ کاٹوں، میرے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ بھرے. مر رہے ہیں. گوشت کا بھاؤ بڑھایا گیا، اسرائیل والوں نے بڑھایا، برطانیہ والوں نے بڑھایا، امریکہ نے بڑھایا، بجرنگ دل نے بڑھایا، بی جے پی نے بڑھایا، شیو سینا نے بڑھایا. سبزی کا بھاؤ مسلمانوں معلوم، روزے دار اس کو کھاتا ہے، روزے دار پر مسلمان ڈاکو بن کر ڈاکہ ڈال رہا ہے. کپڑے کا بھاؤ بڑا، سبزی کا بھاؤ بڑا، عید نہیں آئی گوشت کا بھاؤ بڑا، سموسوں کا بھاؤ بڑا، اور افطاری کے ساز و سامان فروٹ کا بھاؤ بڑا. غیرت کہاں باقی رہے گی؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہاں بغداد کہاں سندھ. پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ ایک ہندو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. 17 سال کا نوجوان تھا. آج کے نوجوانوں کی نوجوانی فٹ پاتھوں پر برباد ہو رہی ہے، شراب کے اڈوں پر برباد ہو رہی ہے، جوے خانوں پہ برباد ہو رہی ہے، اور انٹرنیٹ کے سامنے گندی لڑکیوں کی تصاویر کو دیکھ کر
وقت سے پہلے یہ حرامی بوڑھا ہو کر اپنی نوجوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک محمد بن قاسم بھی تھا کہ 17 سال کی کھڑی نوجوانی کے اندر ہندوستان کی ایک امت کی بیٹی کے دوپٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے۔ لاؤ لشکر کو جمع کر کر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، بڑی تمنائیں آرزویں شہادت کی لے کر دعائیں کر کر آتا ہے۔ ہندوستان کے اندر راجہ طاہر کا دور تھا، اور جب آیا ہندوستان کے اندر تو مطمئن ہو گیا کہ آسانی سے چٹکیوں میں میں ہندوستان کو فتح کر لوں گا۔ اور یوں نے کہا محمد بن قاسم آنے سے پہلے بہت ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، اور آنے کے بعد اتنی بے اطمینانی۔ کہا آنے کے بعد میں نے راجہ طاہر کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ اپنی سگی بہن سے شادی کیے ہوئے ہے، اور جو انسان سگی بہن سے شادی کرے اس کی شرم، اس کی حیا اور غیرت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے، اور جس کی شرم، حیا اور غیرت نہیں رہتی اس میں شجاعت، بہادری نہیں رہتی، وہ ایک نمبر کا ہجڑا اور ایک نمبر کا بزدل ہوتا ہے۔ ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے، منافق اور شجاعت، بہادری جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ بالکل چٹکیوں میں 17 سال کا نوجوان چیلنج دے کر کہا غیرت نہیں ہے صاحب، آئے دن اخباروں کے اندر خبریں، بلگام میں یہ ہوا، حاویری میں یہ ہوا، گجرات میں یہ ہوا، کشمیر انتظار کر رہا ہے بنگلور کا مسلمان کہ میرے در پر ہو تو سب دیکھا جائے گا۔ سیلاب جھارکھنڈ میں آیا، بنگال میں آیا، اتراکھنڈ میں آیا، میرے گھر آئے تو نہ دیکھو۔ زلزلہ وہاں نہ آیا نیپال میں۔ 15 رمضان ہوا، کیا سلوک ہے اللہ کے گھروں کے ساتھ۔ ختم شریف ہوئی، ہر اخبار میں، ہر میڈیا میں اور ہر سوشل میڈیا میں، ٹی وی کی نیوز میں کہ صاحب رمضان قریب آیا، اور آگے کا جملہ بازاروں کی رونقیں بڑھی۔ دنیا کا کتا بنا کر بھیجا گیا مسلمان۔ بازاروں کی رونق، رمضان کی رخصتی کا غم نہیں، اللہ کا کلام مہمان رخصت ہو رہا ہے غم نہیں، ڈر نہیں کہ میں نے روزے کیسے گزارے، اللہ قبول بھی کرے گا یا منہ پر دے مارے گا، میری تراویح کیسے گزری۔ میں اعتکاف کے اندر خدا کے در کا بندہ اور غلام بن کر اور اس کے در کا کتا بن کر رہنے کے بجائے میں بازاروں کے اندر گھومتا رہا، چاٹتا رہا، عورتوں کی نمائش کراتا رہا، داڑیاں منڈتا رہا۔ خدا کا خوف، غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر احساس نہیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو یہودی کتا بکواس کر رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور اس کے مقابلے میں تو صاحب ہم لوگ مالدار ہیں۔ تو ایک تماشا رسید کیا، غیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کی بات آتی ہے، دعا تک نہیں صاحب مجاہدوں کے لیے۔ وہ یہودی کتا میڈیا میں ڈالتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈالتا ہے، یہ لوگ ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے والے کہ صاحب 2 ٹکوں کے اندر لڑکیوں کو فروخت کر رہے، آمنا صدقنا، مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، گردن کاٹ رہے ہیں۔ اور اسلام میں اجازت نہیں، اسلام میں چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں۔ ابو غریب جیل کے اندر جب تیری ماں اور بہن کی عزت و آبرو لوٹی جائے گی، ابو غریب جیل کے اندر مادر ذات برہنہ کر کر یہ سور و کتے کھانے والے لوٹی کام کریں گے، 3 دنوں تک بھوکا پیاسا رہ کر منہ میں پیشاب پاخانہ ڈالیں گے، تب پتا چلے گا کہ گردنیں کیوں کٹ رہی ہیں۔ کتنے علماء، کتنے دائی، کتنے نبی کے نائب، نبی کے خلیفہ کس جرم کے اندر ان کو پکڑا گیا، کیا سلوک کیا جا رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ آگے اسلام نے اجازت دی چونٹی کو مارنے کی، اور یہ جو ہو رہا ہے اس کی اجازت ہے۔ درختوں سے باندھ کر بیٹی کی آبرو لوٹنا اس کی اجازت ہے۔
باپ کو باندھ کر، خامد کو باندھ کر بیوی کی آبرو لوٹتا، ننھی منی بچی کی آبرو لوٹتا، ان کو بند پنجروں کے اندر رکھنا، اور پھر جب وہ ہوشہ ہوں، بالغ ہوں، یہودی حرامی پلہ کتا سور کی نسل اس سے بدکاری کرنا، اور اپنے نطفے سے اس مسلمان امت محمدیہ فاطمہ نام کی بیٹی، سمیہ، عائشہ، خدیجہ نام کی بیٹی کے اندر یہودی نطفے کو قرار پا کر اس کی حفاظت کر یہ دعویٰ کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں سے یہودی نسل کو بڑھائیں گے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ دعا تک نہیں، خیر خبر نہیں۔ کتنے بھائی ہیں ہمارے جیلوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے ساتھ میں کھاؤں میری عید اچھی ہو جائے۔ اب سلمان خان ان حرام خوروں کا انتظار کر رہا ہے کہ کب شیطان کھلے گا اور کب یہ حرام خور وہ فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے اور اخبار کے اندر ریکارڈ بنے گا کہ اس فلم نے پہلے ہی دن ریکارڈ توڑ بیپار کیا 100 کروڑ کا، 200 کروڑ کا، اور یہاں ایک حافظ قرآن کے لیے، مسجد کے لیے 100 روپے کے لیے 20 چکر کٹواتا ہے۔ یجمان نہیں صاحب، صبح میں آنا، دوپہر میں آنا، اور یہ جو فلم میں پیسہ جا رہا ہے کس کا جا رہا ہے؟ مسلمان دلت سے بچھڑی ہوئی قوم ہے، یہ 200 کروڑ صرف مسلمانوں کا ہے، میکسیمم 80% مسلمانوں کا پیسہ اور روپیہ لگتا ہے۔ کہاں رہے گی غیرت؟ شرم کہاں رہے گی؟ ایک تماشا رسید کیا، گول لٹو کی طرح پھرا، اور اسے معلوم رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، اور کبھی آپ انصاف کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کیا؟ ہماری جماعت، ہماری تحریر، 2 پلی ٹوپی، 5 پلی ٹوپی، فر کی ٹوپی، جھنڈے کی ٹوپی، انہیں زنا بھی کر ڈالیا تو اسے تعویذ کر دی، چھوڑ رہے چھپری سے نہ کرے، چھکرے سے ایسا واقعہ بنگلور میں ہوتا ہے، اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں دیوبندی، آپ سینہ پھاڑ کر پوسٹ مارٹم کر دیوبندیوں کی کوئی بات خلاف سنت کہیں گے، وہ ویڈیو پکڑے نا کہ مولوی صاحب وہ دیوبند کے عالم ہے نا، تو کیا کریں گے دیوبندی عالم؟ نہیں، اب وہ تصویر بدل گئی، جبرائیل ان کے باپ کے خواب میں آپ کو اجازت دے، کچھ نہ کچھ پکے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا، حضرت فاطمہ نام کی فاطمہ مخزومیہ ایک عورت چوری کے کیس میں پکڑی گئی۔ قبیلے مخزومیہ کے لوگوں نے کہا عورت کے ہاتھ چنجے ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ بڑے خیر کی بات ہے، حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، آقا بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کو سفارشی بنایا، جاؤ آقا سے کہو کچھ پیسہ لے دے کر معاملہ رفع دفع کرے، آقا سے کہو اس کے بدلے کوئی غریب کام والی لڑکی کے ہاتھ ہم کٹوا دیں گے، اس کے گھر کی پرورش مان لیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ کیا جواب دیا؟ وَلَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لَقُطِعَتْ يَدَاهَا، اگر فاطمہ مخزومیہ تو دور کی بات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الاخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، اور وہ کہ جس پر کلام پاک کی 114 سورتیں نازل ہوئی، اور وہ کہ جس کی یسوع کی، جس کے دن کی، جس کے رات کی اللہ نے یہ کہہ کر قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہ کرے اس کیس کے اندر پکڑی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ جماعت والا جماعت کھلم کھلا گناہ بدعت تاخرات بنانے کا کوئی ثبوت دے دے گا، منہ مانگا انعام۔ میرا چیلنج ہے، قیامت آ جائے گی، قبروں سے گڑے مردے نکلیں گے، تاخرات منانے کا جواز اور تاخرات منانے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں۔
اب تاخرات مظاہرے رات کے نام پر، تاخرات مشورے کے نام پر، اس لیے کہ دن میں ساپڑ نہیں ملتا، رات کو اب جو ہے تاخرات بھی گزر جائے گی اور ساتھ جو ہے مشورہ بھی ہو جائے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن حدیث کی بات، مکتب کا پجاری، اپنے پیر کا پجاری، اپنے بڑے استاد کا پجاری، آنکھیں کھلی رکھو، حق و باطل کی تمیز کرو، آنکھیں کھلی رکھو اور کنویں کے مینڈک بنے بغیر باہر آ کر دیکھو کہ دنیا اور بھی بہت بڑی ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر مجتہد ایک مسئلہ تلاش کرنے میں حضرت کی سیرت سوانے میں لکھا ہے کہ 300 مرتبہ کلام پاک کا آپ نے دور کیا، تلاوت کی. ایک مسئلہ ایک مرتبہ دیکھا معلوم نہیں ہوا، 2 مرتبہ دیکھا، 300. ایسا جلیل القدر امام اعظم، مجتہد اعظم اور نسل انسانی ان کے ایک ذرے کا احسان کا بدلہ قیامت تک نہیں چکا سکتی، جنہوں نے قیامت تک کے لیے دسترخوان بچھا کر رکھ دیا. وہ کئی 100 مسائل کے اندر امام ابو یوسف ان کے شاگرد، امام ظفر ان کے شاگرد اور کئی ان کے شاگرد ان کو الگ اعلان کہتے ہیں، ابو حنیفہ اس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نہیں کہا میری پلیٹ میں کھا کر میری پلیٹ کو چیک کر رہا نہیں. ہدایہ کتاب دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس ہدایہ کتاب کی ہر تیسری لائن کے اندر امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ملے گا. ان کی دیانت تھی، ان کا تقویٰ تھا، ان کی طہارت تھی. میں الیاس صاحب کو ماننے والا اور کبھی ایک لفظ بولنا لیا، پوری زندگی اس کا دشمن، اونٹ کا کینہ مشہور ہے. خدا کی قسم حالت اعتکاف کے اندر کہتا ہوں، ہمارے اندر جماعت پرستی کے جراثیم، ہمارے اندر مکتب فکر کا وائرس اتنا ہے، اونٹ کا ایک کینہ 100 اونٹوں کے کینوں سے زیادہ ہمارے پاس جماعت پرستی کا وائرس ہے. اللہ کو گالی دے، ہم پردہ قرآن کو جلائے. کبھی آپ نے احتجاج کیا؟ گاندھی جی ایم جی روڈ پر اس کے مجسمے کے پاس لکھا جاتا ہے کہ کل ایک یہودی کتے نے قرآن کو جلایا، اس کے خلاف احتجاج. 30-40 2 انشٹ کیے ہوئے، 2 بل باٹم پہنے ہوئے، 2 جو ہے امیتابھ بچن کی کراپ رکھے ہوئے، وہ اٹے ہلا ہلا کو جاتی. میڈیا بھی کہتی واہ رے واہ مسلمان، تیرے قرآن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، الحمد للہ جلایا جا رہا ہے. اور 20 آدمی جو ہے گاندھی جی کے قدموں کے پاس آ کر کھڑے. غیرت جنازہ نکل چکا ہے، شرم کا جنازہ نکل چکا ہے. کچھ کان پر جو نہیں رہتی. کل خدا نہ کرے یہ وقت ہمارے گھروں میں آئے گا، تب پتہ لگے گا صاحب کہ مفتی عبد القیوم نے جو کتاب لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے، کیا سچ لکھی کیا جھوٹ لکھی، یہ سب پتہ اللہ حفاظت کر پائے. اور میں نے آپ کو بتایا کل کی مجلس میں، باوضو رہے ان قسم کے حالات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معمول و محفوظ رکھے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تماشا رسید کیا سے معلوم آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدل و انصاف فرمائیں گے. آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت قائم کی اور فرمایا ابو بکر کیا تم نے اس کے تماشا مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توہین کرے اور میں خاموش ہوں. بولتے نرم بنو جی، یہ گالیاں کئی کو دے رہی ہیں. اس کی اماں کو آنکھی مار کو دیکھو، اس کی بھان کو چھیڑ کو دیکھو، اس کے گھر کے سامنے گھر جو بن رہا نا وہ بالو رکھو ہے نا، گھر میں بلی حد دلی کر کو یہ مٹھی بالو اٹھاؤ، مچھر پہلوان بھی گوکا پہلوان بن جاتا. اکڑ کو کھل جائے کئی سارے اٹھا رہا بالو. دین لٹے، نبی کی سنتوں کا قتل عام ہو، عورتوں کی عزت و آبرو داؤ پر لگے، مسجد اللہ کی ویران ہو، مسلمان قومیت اور مسلمان تشخص اور مسلمان آئیڈینٹیفائی کو نام نشان ختم کرنے کی سازشیں ہو. نرمی سے کام لینا. شادی بیاہ کے موقع پر ڈنڈے دے کر کٹاتے ہیں کہ کوئی اجنبی گھس نہ جائے، کھانا کم نہ پڑ جائے. نرمی سے کام لیو.
بولو آؤ بیٹے، ویلکم، مرحبا، خالی کر کو جاؤ، ہماری عزت روڈ کو کرو۔ دنیا کے معاملے میں سخت اور دین کے معاملے میں نرمی سے جو علماء بول رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا؟ کیا نہیں کہا آپ نے؟ جو لوگ مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں جماعت پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان لکڑیاں جماؤں، آگ لگا دو، یہ کون سی نرمی ہے؟ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ دھیڑ و چمار، کفرہ کا ترجمہ یہی ہے، دھیڑ و چمار، کھڑمت ہو گیا۔ نبی نے گالی نہیں دی، کافر سے بڑھ کر کوئی گالی ہے دنیا میں؟ غلط بات ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جو ڈاکٹر مریض کے درد کو، چیخنے کو، چلانے کو، اس کی ماں کے تڑپ کو، بیوی کے شور مچانے کو اور بچوں کے آنسو بہانے کو دیکھ کر یوں کہتا ہے میں نرمی سے کام لوں گا، روح افزا شربت پلاؤں گا، میں اوپن ہارٹ سرجری نہیں کروں گا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکو۔ ماں اور بہنوں کی عزت داؤ پر لگی ہے، گھر گھر ناچ گانے کا اڈا بنا ہوا ہے، نوجوان شراب کا رس لیا ہے، زنا کا رس لیا ہے، گھر کی عورت باہر محفوظ نہیں ہے، اب بھی نرمی سے کام لو گے؟ پانی سر سے اونچا ہو گیا، ٹیبل پر مریض کو ڈال دیا گیا، آپریشن کے کپڑے پہنا دیے گئے، بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا اور ماسک ناک پر لگا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے اماں تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، تیرے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، لے لے کو چل جا، وہ رحم نہیں ہے۔ اس کا کام کیا؟ سینہ کاٹنا، ہڈیاں توڑنا، مشین سے مشین آتی ہے اس سے توڑنا، دل کو نکالنا، خون میں ہاتھ، معاشرہ اوپن ہارٹ سرجری سے اور زیادہ خراب ہو چکا ہے، غیرت نہیں، شرم نہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جسم جب سن ہو جاتا ہے، لقمہ مار ڈالتا ہے، انگار بھی ڈالو پتہ نہیں چلتا، ٹھنڈا پانی بھی ڈالو پتہ، قوم کو لقمہ مار چکا ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، اسے شر اور خیر کا احساس نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے مارا؟ کہا اللہ کے، میں کیوں جھوٹ بولوں، یہ تو کہہ رہا تھا اللہ کو گالی دے رہا تھا، کون برداشت کرے گا؟ اچھا بھائی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو آپ پیش کر سکے کہ صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نے گالی دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ ان کا، کتا ان کا، بکواس اس کے مجمع میں کر رہا تھا، میرے پاس کوئی گواہی نہیں۔ تو کہا کہ یہودی سے دستور یہ ہے کہ ایک سے گواہی طلب کی جاتی ہے اور ایک سے قسم لی جاتی ہے۔ یہودی سے پوچھا کہ یہ تو ابو بکر صدیق ہیں، وہ گواہی دے نہیں پائے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجمع تیرا ہی تھا، لوگ تیرے ہی تھے، علاقہ تیرا ہی تھا، اب یہ ہے کہ تو قسم کھا لے اللہ کی۔ اس نے قسم اٹھا لی، جھوٹا مکار تھا، جھوٹا کتا تھا، اس نے قسم کھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناحق مجھے مارا، میں نے اللہ کو گالی نہیں دی۔ اب طے تھا مسئلہ کہ یہودی کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمانچہ مارا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق، دیکھو اسلام کا انصاف کیا ہے، اسلام کا عدل کیا ہے۔ میرے گھر کا کوئی فرد، میری جماعت کا، میری پارٹی کا کھلم کھلا بدعت کا کام کرے، خرافات کا کام کرے، شرک کا کام کرے تو اسے مرچ مسالہ لگا کر ہم اس کی وکالت کرتے نہیں، یہ وہ کون کے کیسے ہو جاتے سر، کتنی توہین رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندے قرآن سننے سے کیا جی، نکلو جی اللہ کے راستے، اعتکاف سے کیا جی ہوتا ہے، نکلو جی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم مجتہد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ کرنے کا نام شریعت۔ اب یہ کہو صاحب یہ تو پکا دشمن ہے، RSS سے مل گیا، قادیانی ہو گیا۔ مزاج کھلا رکھو، صاف رکھو، یہ نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ 100 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے کہو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ دماغ کلے گیا ہے، کیا حق کیا باطل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہاں مکہ مسجد میں یوں بات کہی جاتی ہے، مدینہ مسجد میں یوں بات کہی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے
وہ بونڈے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے چھوٹا مولوی یہ بات کہہ رہا ہے، حق کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. ہم نہیں کہہ رہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. سوچنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکریں تو کرو. ایک آدمی سنڈے بازار سے ٹوتھ پیسٹ اور سیکنڈ ہینڈ ٹوتھ پیسٹ دلی میں بنا ہوا، بامبے میں بنا ہوا اور ایک لوکل 10 کو 3 برش یوز کرتا تھا. گھر میں ٹی وی آئی، اس کا من پسند کرکٹ پلیئر، فٹ بال پلیئر، فلم میں کام کرنے والا. یہ میری دانتوں کی چمک کا راز ہے. یہ دانتوں کے کیڑوں کو کیٹاڑوں کو کیا کر دیتا ہے؟ جنازہ نکال دیتا ہے. تو اب کیا کرتا ہے؟ صرف بدل وہ یہ نہیں کہتا میں سنڈے بازار سے لا رہا ہوں، میرے سے تو گالی دے رہا کیا؟ کوشش کرتا ہے. پہلے ہمارے ماں باپ لکڑیاں کا چولہا جلاتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کرسنال کا اسٹو آیا، اس کے بعد کیا آیا؟ پمپ کا اسٹو آیا. تو اس وقت نہیں بولے ہمارے باپ دادا کے طریقے کو 100 سال سے پتھر جس کو انگار پیدا کر کر گھاس کو آگ لگا کر لکڑیاں جلا کر سالن بناتے تھے، تو ہمارے آبا اجداد کے طریقے کو گالی دیتا ہے. اب بھی نوا کیا ہے؟ فون لینے گیا، سب سے اسمارٹ فون اور سب سے جو ہے اپ ٹو ڈیٹ فون آج کا اب کا دے. ایسا نہ ہو کہ گھر جانے تک اس کے بعد کوئی دوسرا ماڈل آ جائے. اور شریعت کے اندر پورا لاک کر دیا ہے. ہمارے بڑے بونڈے پکوڑے جو بولے وہ چھوڑ کو دین ہے ہی. یہی رضا خانی بھی کہتے ہیں، یہی بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی قادیانی، ان کے بھی بڑے ہیں، ان کی بھی کتابیں ہیں، ان کی بھی کرامتیں ہیں، میرے بھی بڑے ہیں، ان کے بھی بونڈے ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں. اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. یہ کہا کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. کتاب اللہ میں طاقت ہے 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں. عید کے بعد کا مصافحہ ہے، عید کے بعد کا معانقہ ہے، پیروں کا پڑھنا ہے. حدیث کے اندر بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے. یا اگر میں آپ کا مصافحہ چھڑوا دوں تو امریکہ مجھے ڈالر بھیجے گا، اسرائیل مجھے ایوارڈ دے گا کہ اتنے سارے لوگ جو ہے اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ صاحب مصافحہ کرو، معانقہ کرو، گلے ملو، ماں کے پیر پڑو اور یہ کرو وہ کرو، تاخرات مناؤ. میں دشمن ہوں مسجد کا کہ 1 لاکھ روپے چندے سے روک رہا ہوں اور مسجد کے اندر اجتماعی دعا، کس کی دعا اللہ قبول کرے اس سے روک. کہاں ہے شریعت؟ میرے باپ کے طور طریقوں کا نام نہیں، میرے پیر و مرشد کے طور طریقوں کا نام نہیں. شریعت قرآن کا نام ہے، شریعت حدیث پاک کا نام ہے. تسلیم ٹکرا رہی ہے بات. ابو بکر صدیق نے اپنے فرزند کو کہا بیٹے وہ کفر کی بات تھی کہ جو تیری تلوار اٹھی یہ کہہ کر کے میرا باپ ہے تلوار نیام میں واپس چلی گئی. اسلام کی بات یہ ہے کہ نیام سے تلوار میری نکلتی اور تجھے میں دیکھ لیتا سر ختم کر دیتا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تماشا رسید کرو صدیق اکبر کو، یار غار کو، اور جن کے بارے میں فرمایا تمام صحابہ کا احسان میں نے زمین پر چکا دیا اور صدیق کا احسان خدا عرش پر چکائے گا. یہ یہودی معلوم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا 1 نمبر کا کتا نسل حرامی میرے صدیق کو پھنسا رہا ہے. لیکن قانون قانون ہے، عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے. جیسے اس نے مارا تم بھی جو ہے ہاتھ اٹھ گیا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ یاد کیجیے گا کہ معراج کے اندر جب آپ تشریف لائے مکے کے لوگوں نے کہا نبی کو جھٹلانے کے لیے بہت اچھا موقع ہے. جو راتوں رات جس زمانے میں راکٹ نہیں، جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، ٹرین نہیں، بلٹ ٹرین نہیں، اور جہاں میٹرو نہیں، جہاں والوو بس نہیں، گدھوں خچروں اونٹوں گھوڑوں پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہو، ایسے زمانے میں ایک آدمی کہتا ہے راتوں رات میں بیت المقدس گیا، آسمان اول گیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اللہ کو دیکھا، اتنی باتیں ہوئی. کہا اچھا موقع. آ کر ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر صدیق ایک آدمی یوں کہتا ہے وہ تو پگلا ہے، کیسے ہوگا بھائی؟
کہ رات کے اندر وہ زنجیر ہل رہی تھی بستر. اب ہم جو بیٹھے ہیں نا, اب میں اٹھوں گا تو یہ چیئر پر گرمی رہے گی. الٹا ہاتھ رکھ کر دیکھیں آپ جہاں بیٹھے, تھوڑی سی جسم کی گرمی, وہ گرمی ختم ہونے سے پہلے بیت المقدس میں گئے, 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امامت کیے, 50 نمازیں 5 نمازیں ہوئیں, حضرت موسیٰ سے ابراہیم سے فلاں سے ملاقاتیں ہوئیں, عذابوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم. ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ اب لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ارے اب تو ابو بکر صدیق جو مین پلر تھا, سپورٹر تھا, اب یہ ہٹ جائے گا. ابو بکر بات تو یہی ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اتنا کہنا تھا کہ جو سانس اندر بھی باہر نہیں نکلنے پائی. ظالموں, اگر میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق دل و جان سے کرتا ہوں, اس لیے کہ جب عرش کی بات 1 سیکنڈ کے سمو لمحے میں زمین تک خدا پہنچا سکتا ہے تو جس پیغمبر پر بات پہنچایا اسے اپنے عرش پر کیوں نہیں بلا سکتا. بھلا کرو گے بھلا پاؤ گے, برا زیادہ دن نہ جوانی ٹکنے کی, نہ روپیہ ٹکنے کا, نہ پیسہ ٹکنے کا. عورت کتنے دن اپنے حسن پر ناز کرے گی, مالدار کتنے دن اپنے دولت پر ناز کرے گا. کل یہ دولت یا اولاد خدا کی قسم اگر دین سے ہٹو گے وبال جان بنے گی. صدیق کی زندگی نبی کی صداقت میں لگی تھی, دین کی حمایت میں لگی تھی. جبریل امین آئے, روکیے اس کے ہاتھ کو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اگر اس دھرتی پر اس کا کوئی وٹنس نہیں, گواہ نہیں, میں اللہ عرش سے گواہی دیتا ہوں کہ حرامی کتے نے یہ بات کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں. میں اللہ گواہی دیتا ہوں, اللہ سے بڑھ کر اور کس کی گواہی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی. رمضان کی لاج رکھو گے, قرآن کی لاج رکھو گے, سنتوں کی لاج رکھو گے, مشکل اوقات میں اللہ کی مدد آئے گی. ایک ڈپلیکیٹ داڑھی, ڈپلیکیٹ پیشانی پر بٹا, یہ ڈپلیکیٹ نوازیں, یہ زیادہ دن جو ہے طاقت کی ناؤ سمندر اور پانی میں چل نہیں سکتی. اور یہ وہ ابو بکر صدیق جس کی گواہی اللہ نے عرش سے دی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرماتے ہیں کہ جنگل میں گئے تو کسی چڑیا کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتے, اللہ مجھے اس چڑیا کا پر کیوں نہیں بنا دیا, اللہ مجھے گھاس کا تنکا کیوں نہیں بنا دیا, اللہ مجھے ایک آزاد پکشی پرندہ کیوں نہیں بنا دیا. ابو بکر صدیق تو ڈرے, بازاروں کو آباد کرنے والے, سود کو کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے, اپنی ماں اور بہنوں کو بے پردہ پھرانے والے, اور گھروں کو سنیماؤں کا اڈا, ناچ گانے کا اڈا بنانے والے, پیٹ کے اندر حرام کے دکھ میں ڈال کر جہنم کا لہو اور پیٹ ڈالنے والے. یہ دنیا, یہ صورت کسی پر نہیں رکتا. بھوکے پر سے بھی گزر جاتا ہے, آزاد پر سے بھی گزر جاتا ہے, قیدی پر سے بھی گزر جاتا ہے, جھوپڑ پٹی پر سے بھی گزر جاتا ہے, اور بادشاہ کے محل پر یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکی جو تیرے میرے لیے رکے گی. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لے, ایک نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر قضا کر کر پڑھنا, یہ نہیں کہ چھوڑ دیا پھر جمعہ کی نماز پڑھی, صرف اس وقت کی نماز پڑھی جب اماں کا جنازہ, باپ کا جنازہ مسجد میں. نہ, ایک وقت کی میچ دیکھتے دیکھتے ظہر قضا ہو گئی, عصر قضا ہو گئی, سوچا کہ 2-4 اوور ہیں, لیکن بڑھتے گئے سیریس جو ہے سیریس ہو گیا میچ, قضا ہو گئی مغرب کی نماز, عصر کی نماز. تو کہا کہ 2,80,00,000 پر 6 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے میں لگا دی جائے, 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے. اور اس کی حرارت, اس کی گرمی, آدمی کو جب گرمی لگتی ہے تو پیاس لگتی ہے تو کہے گا کہ ماں پانی چاہیے. یہاں بورویل مارا اور پانی پی لیا, فلٹر کے پاس گلاس رکھا,
پانی پی لیا، فریج کو کھولا، پانی پی لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ تیرے میرے باپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور داروغہ سے کہیں گے پانی پلا دو، تو ایسے نہیں دیا جائے گا۔ 1000 سال وہ دنیا کے ہیں، وہ آخرت کے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ 1000 سال ابھی دیں گے، ابھی لا رہے ہیں، ابھی جو ہے پانی بن رہا ہے، ابھی ٹرے میں رکھا ہے، 1000 سال تڑپایا جائے گا۔ چلو 1000 سال ہو گیا، اب مدت ہو گئی، بڑے بڑے پیالے لائے جا رہے ہیں، میرے تیرے باپ کا کلام نہیں۔ داڑھی رکھنے والے رمضان کے اندر اس کو باقی رکھ لے، مسجد کے اندر آ کر اپنے سجدوں کو مسجد کو آباد کرنے والے نمازی بن جا، تجھے تیری جورو کام نہیں آئے گی، تیرا مال کام نہیں آئے گا، تیری اولاد کام نہیں آئے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، 1000 سال کے بعد وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ پینا تو دور کی بات، یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ پیپسی کو تھمس اپ نہیں، مرنڈا نہیں، یہ تو وہ ہنڈے ہیں کہ جن کی گرمی اتنی سخت ہے کہ جب ان ہنڈوں کو پانی کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کے ٹیمپریچر سے چہرہ گل جائے گا، یشوی الوجوہ، چہرے پگھل جائیں گے۔ بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ٹھکانہ۔ ایک نماز چھوڑنے پر 2,80,000 پر 6 لاکھ برس کسی مائی کی لان میں ہمت ہو خدا کے جہنم سے مقابلے کی؟ دنیا کے معمولی کانسٹیبل سے کوئی لڑتا نہیں بھڑتا نہیں، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، کمشنر سے لڑتا نہیں بھڑتا نہیں، ایم ایل اے سے لڑتا نہیں بھڑتا نہیں، خدا اتنا سستا ہو گیا، اس کی جہنم اتنی ہلکی ہو گئی کہ آپ نمازیں چھوڑے، دین کے ساتھ غداری کریں، نبی کے ساتھ غداری کریں، کیا سمجھ رکھا ہے جہنم کو؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، کہتے ہیں جہنمی جب ہر قسم کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا، جو نگران ہوگا، واچمین ہوگا، کہیں گے ارے جاؤ بھائی ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر دو کہ دنیا میں کینسر بڑھتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ موت آتی تھی، ایڈز بڑھتا تھا، موت آتی تھی، بخار کر کے لگتا تھا دماغ کے، موت آتی تھی، ہارٹ اٹیک لاسٹ اسٹیج پر پہنچتا، موت آتی تھی، ہر قسم کا عذاب اوپر ہو چکا ہے، سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ اب وہ ذرا معاملہ دنیا کا ہمیں جو ہے جہنم میں لیقضی علینا رب، ہمارا مالک ہمیں موت دے دے، تو کہیں گے ٹھیک ہے تم اپلیکیشن دو، ہم اپلیکیشن اللہ کے دربار میں کہیں گے لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ یہ دونوں ایک ساتھ میں پڑھے جا سکتے ہیں، یہ دونوں سینٹنس ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں جملے ملے ہوئے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی فریاد لیقضی علینا ربک ونادوا یا مالک، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، کہو رب سے ہم کو بہت عذاب دے دیا ہے، ہمارا رب ہمارے بارے میں اب قطعی فیصلہ کرے، جلا کر مار ہی دے۔ ٹھیک ہے تم نے اپلیکیشن دی ہے، تو دوسری آیت، اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے 1000 سال کے بعد اللہ جواب دے کر بھیجے گا قال انکم ماکثون، ظالموں تم اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ کو ایسی جہنم سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنا۔ سورہ ملک بزبانی خود یاد کرو، سورہ ملک اپنے بچوں کو یاد کراؤ، جس کے سینے میں سورہ ملک ہوتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور عذاب قبر جنت آخرت کی منزلوں میں، آخرت کی منازل میں پہلی منزل، یہاں سے اگر کوئی NOC مل جائے، پار ہو جائے، انشاءاللہ اگلی منزل پار۔ کچھ تو وجہ تھی کہ جس کی زوجیت پہ نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی، وہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتا تھا کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کہا جاتا کہ موت سے نہیں روتے، جہنم سے نہیں روتے، پل صراط سے نہیں روتے، اللہ تعالیٰ کے میزان سے نہیں روتے، اور قبر سے رو رہے ہو۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کی حیا کی گواہی آسمان کے فرشتے دیا کرتے تھے اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان بدلہ جنت کے اندر دینے والا ہے اور عثمان پر جنت واجب ہو چکی ہے، وہ کہتا ہے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، عثمان کو ڈر ہے کہیں اس منزل پر قدم اس کا پھسل نہ جائے۔ داڑھی مڑی حالت میں کفن کے اندر منڈی رکھ کر تجھے ڈر نہیں ہو رہا ہے؟ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ، ناجائز زمین، یتیموں کا، بیواؤں کا مال کھا کر قبر میں جائے گا، بچے گا؟ اس لیے میرے بھائی، رمضان المبارک کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، کل لیلۃ الجائزہ کل یا پرسوں ہونے والا ہے، خدا کرے اور 24 گھنٹے ہمیں مل جائیں، 30 روزے مل جائیں، خدا جانے اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اللہ کو پتا۔ اس لیے یاد رکھ، اگر تو اس حالت کے اندر چلا جائے گا تو سوائے اللہ کے عذاب کے اور لعنت کی توقع اور کچھ نہیں۔ توبہ کر لے، اپنی زندگی بدل لے، اپنی زندگی کی دھارا اور رخ کو موڑ دے۔ نہ بیوی، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ، کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں۔ ماں کے پیٹ سے ننگے تنہا پیدا ہوئے تھے، قیامت کے دن ایسے ہی ہم کھڑے ہوں گے۔ کوئی جو ہے سوٹ شیروانی مولوی پہن کر، امامہ پہن کر نہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے اللہ نے کہا کہ جیسے تمہیں پہلی مرتبہ ماؤں کے پیٹ سے نکالا تھا، مادر ذات برہنہ میدان محشر میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ وہاں کی فکر کرو، توبہ کر لو۔ روزے چھوٹے ہیں، رمضان کے بعد قضا کی نیت کر لو۔ تراویح چھوٹی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ گلبرگہ کے مشہور بزرگ ہیں گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بال تھے گیسو ذرا بڑے تھے۔ ان کے ملفوظات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنو اسرائیل کا پجاری تھا، ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، 400 سال تک اس بت کی اس نے پوجا کی، اور ایک مرتبہ 400 سال کے بعد سر میں شدید درد ہوا، بخار آ گیا، تو جا کر بت سے کہا، اے صنم، میں نے تیری 400 سال تک پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، میرے سر کے درد کو دور کر دے۔ وہ تو صنم ہے، پتھر کا بت ہے، کیا اس کا سر کا درد دور کرے گا؟ کوئی جواب آنسر نہیں ملا۔ دیکھ جوتا نکالا، پتھر نکالا اور اس بت کو توڑ دیا۔ کہا کہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، ذرا اسے بھی آزما کر دیکھ لو۔ تو کہا، اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے سمجھ، میرے سر میں درد ہے، یہ کہہ کر ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کا درد دور کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، بڑا مشہور تھا پجاری، اس زمانے کے RSS بجرنگ دل کا نمائندہ تھا، اسلام مسلمان دشمن تھا۔ آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور میں مسلمان بننے کے لیے آپ کے ہاتھ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو تھے جلالی پیغمبر اور اس کے کارناموں کو جانتے تھے، آئے دن پیغمبر کا کارٹون بنانا، توریت کی توہین کرنا اور اسلام کی، اس کا مشغلہ تھا دن رات کا۔ اب لٹ تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دیر لٹ اٹھائی، تو ایمان لائے گا، تیری توبہ بھاگ، تو بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھگا رہے کہ کب ملے ڈنڈے اس پر برسائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، موسیٰ کیا ماجرا ہے، کیا بھاگ رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ ظالم دیکھو وہ جو ہے بدھ کے سامنے زندگی 400 سال بتا دی، اب کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ کبھی کی میں اس کی توبہ کو قبول کر چکا ہوں، موسیٰ جو مجھے ملنے کے لیے آیا تم اسے توڑا رہے ہو، موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم، 400 سال سے پہلے لمحے سے، پہلے دن سے جب وہ بت کی عبادت کو شروع کیا، روزانہ میں اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یہ میرا بندہ گمراہ ہو چکا ہے، کب میری طرف آئے گا؟ 400 سال کے بعد اب آیا ہے تو تم لٹ لے کر مار رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. میری مائیں اور بہنیں اپنی زندگی بدلیں، میرے بھائی اپنی زندگی کو بدلیں، رمضان کے بقیہ وقت کو آپ قیمتی جانیں. اب انشاءاللہ ختم قرآن کی دعا ہوگی اور اس کے بعد یہاں ہمارے معزز جو مہمان ہیں نعت شریف پیش کریں گے، نظم پیش کریں گے. اس دوران دم کا پانی پیش کیا جائے گا. یہ دم کا پانی وہ ہے جو حالت اعتکاف کے اندر یہاں آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو معتکفین پورے مل کر بڑے اخلاص، ایک تو روزے کی حالت، ایک تو آخری عشرہ، ایک اعتکاف کی حالت، ایک اللہ کا گھر، تو کیا اس میں شفا نہیں ہوگی؟ کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر کلام پاک کے ختم اس کے اندر کیے گئے ہیں اور زمزم کا پانی بھی ملایا گیا ہے. اب سب کو 5-5 10-10 لیٹر تو نہیں دیا جا سکتا. چھوٹے سے زمزم کے پانی کے کین میں چھوٹا سا کین ہے، اس میں آپ کو دیا جائے گا. بہتر ہے ایک گھر کے 2-4 افراد ہوں، دیانت سے کام لے. قرآن چرا کر کوئی پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا، عذاب ہوگا. تو آپ دم کے پانی میں خیانت کریں گے تو آپ کو اس میں شفا نہیں ملے گی. بہتر ہے ایک گھر کے 2-4 افراد ہوں تو ایک لے لے تاکہ دوسرے بھائیوں کے کام ہو. اس کے لیے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں علاقے کو فتح کیا ہے، پہلے وہ چرچ تھی، اب ہم نے اس کو مسجد بنانا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے تو دل میں کراہت رہے گی، وسوسہ کرکشا رہے گا کہ صاحب کبھی یہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ پانی میں پھونک مار کر دے دیجیے، ہم اس پانی کو پانی سے دھو ڈالیں گے، وہ زمین کو دھو ڈالیں گے. تو چنانچہ لے لیا پانی. اب عرب کی گرمی، غضب کی گرمی، تو صحابی کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی لے کر جانے تک سوکھ جائے گا، گرمی میں باقی رہے گا. تو آپ کے الفاظ ہیں مدوہ بالماء، پانی کم ہو رہا ہے تو پانی میں پانی ملا کر اضافہ کر لو. تو اس سے الحمدللہ. اور زمزم وہ ہے کہ آپ ایک ڈرم میں 1 قطرہ زمزم ڈالیں گے. زمزم کی شان اور زمزم کی قدرت یہ ہے کہ وہ پورے پانی کے اندر زمزم کی تاثیر پیدا کر دے. یہ زندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. تو اس لیے یہ چھوٹا پانی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں. ہمارے خالہ کو بھی دینا، ہمارے ساڑھوں کو بھی دینا. میں تو یہ پانی لاؤ، ایک ڈرم میں، ایک ٹینکی میں، کاویری ندی میں ڈالو، پوری دنیا کو بانٹو اخلاص کے ساتھ دعا کر کر. تو اس کے اندر کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ اس پانی میں اور پانی ملائیں، لیکن یاد رکھیں کہ خالص پانی ملائیں اور ہو سکے تو زمزم ملائیں. پانی کو خوب اچھی طرح ابال کر چھانے اور اس کے بعد بیماروں کو پلائیں. بیمارے کے جسم پر چھینٹے دیں، بیمارے کے بسترے پر چھینٹے دیں. پھر دیکھیں قرآن کا آیت کریمہ کا کرشمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کلام پاک کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہم سے راضی ہو کر اس مہمان کو اللہ تعالیٰ ہم سے رخصت فرمائے. سعادت بھی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور کرے. عبدالرحمان صاحب، ان کے نکاح کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے مسئلے کو حل فرمائیں. عبداللہ صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے شفا نصیب فرمائیں. عبدالرحمان بیمار ہیں. اور تلبینہ آپ جانتے ہیں اس کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، وہ بھی پھر دوبارہ آیا ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائے. میرا اللہ مغفرت فرمائیں، قبر النساء اللہ سے شفا نصیب فرمائیں. اور حضرات یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، ختم قرآن کی رات ہے، تکمیل قرآن کی رات ہے. آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ اللہ کے کلام اور اللہ کے مہمان کو ہم نے رخصت کیا ہے. اللہ کے یہاں بڑی قیمتی رات ہے. مدرسے کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی سفیر نمائندہ نہیں، اور اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کی برانچ اور شاخ بنانے کا فخر حاصل ہے. الحمدللہ کئی ٹوٹتے بکھرتے گھرانے یہاں کے دارالفضا سے بنے ہیں، اور کئی گھروں میں چراغ جو ہے امن و امان اور سکون و عافیت کا جلا ہے. خاص طور سے درخواست ہے کہ زکات اور صدقہ فطر اور اپنے چندے سے مدرسے کا آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں.
عید کی نماز کا اعلان کل جو ہے جمعہ میں کریں گے ذمہ داروں سے وقت کے بارے میں رائے مشورہ کر انشاءاللہ. تمام ساتھیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دشوار رسی پر قرآن کریں. صبح 8 بجے انشاءاللہ عید کی نماز مکہ مسجد کے احاطے میں پڑھی جائے گی. ختم قرآن کی دعا کی جائے گی. بڑی قیمتی دعا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. آپ آمین آمین کہتے جائیں. بزرگان دین اور ہمارے بزرگان دین نے اس دعا کو بنایا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوہ وبكل جزء من القرآن جزاء. اللہم ارزقنا بالالف الفا وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالساء ثوابا وبالجیم جمالا وبالحاء حکمہ وبالخاء خیرا وبالدال دلیلا وبالزال زکاء وبالراء رحمہ وبالزاء زکاتا وبالسین سعادا وبالشین شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضیاء وبالطاء طراوا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هدايا وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعديل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تجديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.